السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا۔ جہالت کی انتہائی ختم ہو چکی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یو پی اتر پردیش کے پرتاپ گڑھ میں مسلم لڑکی جس کا نام ثانیہ ہے، اس نے مندر میں ہندو لڑکے امان کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان کئی سالوں سے محبت کا تعلق تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لڑکی کے والدین بھی اس ناجائز اور حرام رشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اسے آشیرواد بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ حضرات اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو دین سے دور کرنے کی باقاعدہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ مسلمان غفلت کی نیند سو رہے۔ محبت، آزادی اور ماڈل سوچ کے نام پر ان کے دلوں سے اسلامی شناخت، حیا اور پردہ اور دین کی اہمیت کو نکالا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی پہچان یعنی شناخت اس کا ایمان ہے۔ جب دین کمزور ہو جاتا ہے تو انسان صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتا ہے۔ پھر حرام کو محبت اور گناہ کو ترقی سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر بچوں کی صرف دنیاوی تعلیم ہوگی اور دینی تربیت نہیں ہوگی تو نتائج ایسے ہی سامنے آئیں گے جیسے آپ کے سامنے یو پی اتر پردیش میں آئے کہ اولاد کو اچھی نوکری سے پہلے اچھا مسلمان بنانا ضروری ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں اس کے اندر تو پھر نوکری کا کیا فائدہ؟ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی دین کے مطابق تربیت کریں، انہیں قرآن اور سنت سے جوڑیں، ورنہ کل پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ ہم گھروں کے اندر میں دین زندہ کریں۔ آج دین سے دوری صرف دنیا ہی نہیں آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اگر حقیقت دیکھا جائے کہ جن کے گھروں کے اندر میں دین زندہ ہے، گھروں کے اندر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، ان کے گھروں کے اندر میں اچھا ماحول ہے۔ لیکن جب دین سے دور ہو جائیں گے، علماء سے دور ہو جائیں گے اور دین کی مجلسوں سے دور ہو جائیں گے تو پھر یہی حالات، یہی منظر دیکھنا پڑے گا۔ کیا یہی دیکھنے کو باقی رہ گیا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کی شادی کسی غیر مسلم سے کروا رہا ہے اور ان کو آشیرواد بھی دے رہا ہے؟ مسلمانوں کہاں گئی غیرت؟ یہ کیا ہو گیا کہ ہم نے دین کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ حلال اور حرام یہ تمیز ہی باقی نہیں رہی؟ یہ کب آئے گی؟ اسی لیے تو بڑے فرماتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر میں دین زندہ کیا جائے۔ جن کے گھر کے افراد دعوت کی محنت سے لگے ہیں، الحمدللہ ارتداد ان کے گھروں تک نہیں ہے۔ جب دین سے دور ہوں گے تو پھر یہی حالات سامنے آئیں گے، پھر ہم روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، محلے میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، ہر جگہ سے ہماری عزت نکل جائے گی، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں۔